فنی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عورتیں رنگ گورا کرنے والی کریم، فیشل کلینزنگ سٹیم اور 4000 خرچ کرنے کے بعد جا کے کچھ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ مرد ایک دفعہ صابن سے منہ دھو لے 4 دن لشکارے نہیں جاتے۔ ایک شخص عمارت کی 4تھی منزل پر کمرے میں پہنچا اور اندر داخل ہو کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے دمے کی شکایت ہے، سانس پھول جاتا ہے، تھوڑے سے کام سے دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، ورزش کیجئے اور اچھے سے اینک لگوا لیجئے، اس لیے کہ ڈاکٹر نچلی منزل پر ہے، میں وکیل ہوں۔ ایک شادی شدہ جوڑا کسی کے یہاں مہمان بن کر آیا۔ دونوں میاں بیوی نے دل و جان سے ان کی خاطر تواضع کی۔ 4 دن بعد جب مہمان چلے گئے تو بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیوں جی وہ آپ کے کون سے رشتے دار تھے؟ یہ سنتے ہی میاں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے آنے پر بولے، میں تو سمجھ رہا تھا وہ تمہارے رشتے دار ہیں۔ آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا، وہ مر گئی۔ اس کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا، بھائی مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی؟ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ سے، آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، کیا صوفی کوئی امپورٹ کمپنی ہے؟ شیخ، نہیں جناب، میں اور صوفی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے جوتے مانگ رہا ہے، بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں؟ قبر سے ایک گھٹی گھٹی آواز آئی، مر گیا ہوں میں، سعودیہ نہیں گیا۔ رشتے کے لیے ساس کی 5 ڈیمانڈز: لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوب سیرت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو۔ رشتے کے لیے بہو کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ، ساس ہی نہ ہو۔ ایک بار امریکہ میں ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنا تجربہ لگا کر پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے ترچھے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر لے آیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کس طرح حاصل کیا، تو وہ بڑی نرمی سے بولا، میں پہلے لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ ایک انگریز سائنسدان پاکستان کی سیر کو آیا۔ جاتے وقت اس نے ایک دکان سے جلیبی بنتی دیکھی۔ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ ایسے گول گول کیسے ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر شیرہ بھی ہے، آخر یہ اس کے اندر کیسے گیا؟ اس نے 1 کلو جلیبی پیک کروائی اور ساتھ لے کر اپنے ملک پہنچا۔ اپنے ملک پہنچ کر وہ جلیبی لے کر اپنی لیبارٹری پہنچا اور اپنے سینئر سائنسدان کو دکھایا کہ اس پر ریسرچ کرے کہ آخر جلیبی کے اندر شیرہ کیسے آیا۔ اس پر سینئر سائنسدان نے غصے سے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سموسہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں 5 سالوں سے اس سموسے پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر آلو کیسے آیا، اور ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا ہوں، اور تو ایک نئی پریشانی لے کے آیا ہے۔ بیوی خاوند سے، آپ مجھے پیار نہیں کرتے۔ خاوند، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ کتنا پیار کرتا ہوں تم سے۔ بیوی، کوئی مثال دے۔ خاوند، اچھا سمجھو کہ میں یہ موبائل فون ہوں اور تم اس کا سم کارڈ ہو، یعنی میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بیوی خوشی سے، کیا رومانٹک مثال دی ہے۔ خاوند دل میں، شکر ہے مولا، اس جھلی نو ککھ پتا نہیں کہ اس موبائل دے وچ 2 سماں بھی چل جاندیاں نے۔ ایک آدمی کریانہ سٹور پر گیا اور سٹور کے مالک سے 100 روپے کا دیسی گھی بھی مانگنے لگا۔
اسٹور کے مالک نے کہا، جناب کیا بات ہے، دیسی گھی 1500 روپے کلو ہے۔ اس آدمی نے بڑے روب سے کہا، آپ نوٹ بھی تو دیکھیں، پورے 100 روپے کا ہے۔ اسٹور کے مالک نے غصے سے کہا، پھر تو مینوں 100 روپے ہور دے تے میرے کاروبار وچ ادھی پارٹنرشپ بھی کر لے۔ سردار کو ایس ایم ایس آیا کہ اگر آپ ذہین ہیں تو 200 کا بیلنس بھیجو، اور اگر آپ عقل مند ہو تو 300 کا بیلنس بھیجو۔ سردار نے 500 کا بیلنس بھیج دیا اور لکھا، میں ذہین بھی ہوں اور عقل مند بھی ہوں، وہ وقت گیا جب ہم پر لطیفے بنتے تھے۔ جن بوتل سے باہر نکل کر، کوئی حکم میرے آقا، آقا تم کچھ ایسا کرو کہ ہر عورت اپنے شوہر کا کہا مانے اور دل سے اس کی عزت کرے۔ جن واپس بوتل میں جا کر بیٹھ گیا اور بولا، چاچا ٹکن ذرا ٹائٹ لگانا۔ پچھلے زمانے میں گھروں پر مہمان آتے تھے تو کہتے تھے کہ بچے کدھر گئے ہیں، گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ جو اب والے مہمان آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں، وائی فائی کا پاس ورڈ تو بتانا۔ پٹھانوں کے گھر قیمے والے کریلے بننے لگے تو ان کو دھاگے سے باندھ کر فرائی کیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ پٹھانوں کے دادا جی نے دھاگے سمیت ہی کریلے کھا لیے۔ جب واش روم میں گیا تو ساتھ ساتھ دھاگا بھی نکل رہا تھا۔ دادا واش روم سے باہر نکلا اور بولا، آج تے دادا بھی ادڑ رہا سی۔ ایک یوٹیوبر کو سزائے موت دی گئی۔ جج نے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش؟ یوٹیوبر بولا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے۔ ایک پٹھان جہاز میں بیٹھا تو پٹھان نے پائلٹ کے کانوں پہ ہیڈ فون دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنا شروع ہو گیا اور بولا، ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے اور گانے تو اکیلا سن رہا ہے۔ ایک سردار کے دوست کی بیوی مر گئی۔ سردار دوست کے پاس افسوس کرنے کے لیے گیا اور بولا، بڑا دکھ ہوا تیری بیوی کی موت کا سن کر، ویسے ہوا کیا تھا ان کو؟ دوست بولا، گولی لگی تھی ماتھے میں۔ سردار بولا، شکر ہے کہیں آنکھ میں نہیں لگی، نہیں تو اندھی ہو جاتی۔ پپو دکاندار سے، انکل منہ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار، ہاں بیٹا ہے کریم۔ پپو، تو لگاتے کیوں نہیں ہو؟ میں آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ بگا سنگھ کے باپ کی آرا مشین تھی، لکڑیاں چیرتا تھا۔ ایک دن آری ٹوٹی اور اس کے باپ کا کان اڑا کے لے گئی۔ بگا سنگھ نے بڑی جدوجہد کے بعد باپو کا کان تلاش کر لیا اور باپ سے پوچھنے لگا، باپو اے کان تیرا ہے؟ باپو نے کٹے ہوئے کان کو غور سے دیکھنے کے بعد واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں پتا، نہیں پتر، اے کان میرا نہیں، میرے کان تے پینسل ٹنگی ہوئی سی۔ سردار اپنی 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر کھانے پر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا، حیا نہیں آئی؟ سردار، نہیں، اس کا پیپر ہے۔ لڑکی، میرا عید گفٹ کہاں ہے؟ لڑکا، وہ سرخ رنگ کی کار دیکھ رہی ہو؟ لڑکی خوش ہوتے ہوئے، اللہ جی کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکا، سیم اس رنگ کی پونی لایا ہوں۔ ان پڑھ لڑکی کی شادی ایک پڑھے لکھے لڑکے سے ہو گئی۔ ایک دن لڑکا کھانا کھاتے ہوئے لڑکے کے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی موت پر رو رو کر کہہ رہی تھی، ہائے وے، پانی بھی نہیں منگیا، بس واٹر واٹر کردہ مر گیا۔ ہماری یہ ویڈیوز آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔